آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج شام ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم نے 26 دسمبر کو ویر بال دیوس منائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ یہ گرو گوبند سنگھ کے صاحبزادوں کی دلیری اور انصاف کے لیے ان کی کوشش کے تئیں موضوع خراج تحسین ہوگا۔ 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ملک میں اب تک 151 کروڑ 58 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 96.98% ہے۔ صحت کارکنوں، پیش رہنے والے اہلکاروں اور دیگر بیماریوں سے متاثرہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو بوسٹر ڈوز کا ٹیکہ لگانے کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک کے کئی حصوں میں کووڈ-19 کے معاملات تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں، دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں سمیت دیگر افراد کو بھی ٹیکے لگوانے میں ان کی مدد کریں۔ ساتھ ہی کورونا کی نئی قسم بھی تشویش کا باعث ہے۔ اس تناظر میں غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج شام ایک میٹنگ کی صدارت کرنے والے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ میٹنگ شام 4:30 بجے ہوگی۔ ملک میں کووڈ-19 کے معاملات بڑھنے کے تناظر میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ جناب مودی نے کووڈ-19 اور اومیکرون کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پچھلے مہینے بھی اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہمیں نئے وائرس کے مد نظر سترک یعنی چوکس اور ساودھان یعنی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اہلکاروں کو یہ ہدایت بھی دی تھی کہ وہ سبھی سطحوں پر کڑی نگاہ رکھیں اور مستعد رہیں۔ جناب مودی نے مرکز کو بھی یہ ہدایت دی تھی کہ وہ ریاستوں کے ساتھ قریبی تال میل سے کام کرے اور پوری سرکار کے رویے کے تحت بیماری کی روک تھام اور اس سے نمٹنے کی خاطر صحت عامہ کے اقدامات کی ان کی کوششوں میں معاونت کرے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 151 کروڑ 58 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں سردست کووڈ کے 5,90,000 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں، جو مجموعی معاملات کا 1.66% ہے۔ صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 96.98% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 40,000 سے زیادہ افراد شفا یاب ہوئے۔ صحت کارکنوں، پیش رہنے والے اہلکاروں اور دیگر بیماریوں سے متاثرہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بوسٹر ڈوز کا ٹیکہ لگانے کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ مرکز کی طرف سے جاری کی گئی رہنما ہدایات میں کہا گیا ہے کہ بوسٹر ڈوز کے لیے کسی طرح کے نئے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جن متعلقہ افراد نے کورونا سے بچاؤ کے دونوں ٹیکے لگوا لیے ہیں، وہ کسی بھی کووڈ ٹیکہ کاری مراکز جا کر یہ ٹیکہ لگوا سکتے ہیں۔ بوسٹر ڈوز کے لیے آن لائن وقت کے تعین کا سلسلہ کل سے شروع ہو چکا ہے۔ ادھر چناؤ ڈیوٹی کے لیے متعین کی جانے والے اہلکاروں کو پیش رہنے والے کارکن تصور کیا جائے گا اور انہیں بھی کل سے بوسٹر ڈوز کا ٹیکہ لگایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ 26 دسمبر کو ویر بال دیوس منایا جایا کرے گا۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ یہ گرو گوبند سنگھ کے بیٹوں صاحبزادوں کی دلیری اور انصاف کے لیے ان کی کوشش کے تئیں ایک موضوع خراج تحسین ہوگا۔
آج گرو گوبند سنگھ کے پرکاش پرو کے موقع پر یہ اعلان کرتے ہوئے جناب نریندر مودی نے کہا کہ ویر بال دیوس اسی دن منایا جائے گا کہ جب صاحبزادہ زوراور سنگھ اور صاحبزادہ فتح سنگھ ایک دیوار میں زندہ قید کیے جانے کے بعد شہید ہو گئے تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان دونوں عظیم ہستیوں نے دھرم کے نیک اصولوں سے انحراف کرنے کے بجائے موت کی آغوش میں جانے کو ترجیح دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماتا گجری، گرو گوبند سنگھ اور 4 صاحبزادوں کی بہادری اور ان کے نظریات سے لاکھوں لوگوں کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی ناانصافی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ ایک ایسی دنیا کے علمبردار تھے جس میں سب کی شمولیت ہو اور ہم آہنگی ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اور زیادہ لوگ ان کے بارے میں جانیں۔ 10ویں اور آخری سکھ گرو گوبند سنگھ جی کی 355ویں جینتی بہار میں پٹنہ صاحب میں تخت سری ہرمندر صاحب میں کووڈ کی وجہ سے اس مرتبہ سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ پٹنہ صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی جائے پیدائش ہے۔ کووڈ ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے 48 گھنٹے کے اکھنڈ پاٹ کے بعد آج رات پرکاش اتسو منایا جائے گا۔ بہار کے گورنر پھاگو چوہان اور وزیر اعلی نتیش کمار نے پرکاش پرو کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ادھر وزیر اعظم نے گرو گوبند سنگھ کے پرکاش پرو کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی زندگی اور پیغام سے لاکھوں لوگوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ ان کی سرکار کو گرو گوبند سنگھ جی کا 350واں پرکاش اتسو منانے کا موقع ملا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان میں گوا، پنجاب، منی پور، اتراکھنڈ اور اتر پردیش شامل ہیں۔ اتر پردیش میں 10 فروری سے 7 مارچ تک 7 مرحلوں میں چناؤ کرائے جائیں گے۔ پنجاب، اتراکھنڈ اور گوا میں ایک ہی مرحلے میں 14 فروری کو ووٹنگ ہوگی۔ منی پور میں 27 فروری اور 3 مارچ کو 2 مرحلوں میں پولنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 10 مارچ کو کی جائے گی۔ اتر پردیش میں سبھی بڑی سیاسی پارٹیوں نے ریاست میں انتخابات کرانے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بی جے پی نے چنڈی گڑھ میں میئر کے انتخابات میں 3 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ بی جے پی کی سربجیت کور کو میئر منتخب کیا گیا ہے، جبکہ دلیپ شرما اور انوپ گپتا ان کے نائب ہوں گے۔ آج پرواسی بھارتی دیوس ہے۔ 1915 میں آج کے ہی دن عظیم پرواسی بھارتی مہاتما گاندھی بھارت واپس آئے تھے۔ بھارت کو دنیا بھر میں آباد بھارتی لوگوں پر فخر ہے، جو 3 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے پرواسی بھارتی دیوس پر غیر مقیم بھارتی افراد کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی آج پرواسی بھارتی دیوس پر عوام، خاص طور سے بیرون ملک آباد بھارتی افراد کو مبارکباد دی ہے۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج شام ایک میٹنگ کی صدارت کرنے والے ہیں۔ وزیر اعظم نے 26 دسمبر کو ویر بال دیوس منائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ یہ گرو گوبند سنگھ کے صاحبزادوں کی دلیری اور انصاف کے لیے ان کی کوشش کے تئیں موضوع خراج تحسین ہوگا۔ 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ملک میں اب تک 151 کروڑ 58 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کارکنوں، پیش رہنے والے اہلکاروں اور دیگر بیماریوں سے متاثرہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو بوسٹر ڈوز کا ٹیکہ لگانے کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے یہ بلیٹن ختم ہوا۔